اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى هُوَ الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال حجة الثاني عشر بقية الله المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة درود پڑھیں گر محمد صدیقہ کبریٰ اور اسوہ حسنہ اس عنوان کے ذیل میں کل گفتگو کا آغاز ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وقت کا امام اس بی بی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ رسول کی بیٹی میں میرے لیے بہترین کردار ہے۔ وہ ذات جو معصوم کے لیے نمونہ عمل بن جائے اور جس کی سیرت معصوم کے لیے سیرت بن جائے تو اس کی زندگی کا طریقہ نہ صرف کچھ خاص لوگوں کو بلکہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ ہستیاں اس کائنات میں آئی ہی اسی لیے ہیں
تاکہ کمال تک پہنچنے کا طریقہ سکھائیں، کیونکہ راستہ وہی بتا سکتا ہے جسے راستہ معلوم ہو۔ آپ کبھی ایسے سے راستہ نہیں پوچھتے ہیں جسے خود نہیں معلوم، تو ان ہستیوں سے بہتر کسے معلوم ہے کہ خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کمال کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں نے اپنے زندگی میں وہ اصول قائم کیے کہ اگر انسان انہیں حاصل کر لے تو دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کی بیٹی کوئی یہ نہ سوچے کہ فقط خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، بلکہ یہ مقدس ذات کائنات کی ہر فرد کے لیے نمونہ عمل ہے، ہر فرد کے لیے نمونہ عمل ہے، چاہے وہ خواتین ہوں اور چاہے وہ مرد حضرات ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت کے قوانین نہ مردوں سے مخصوص ہیں نہ خواتین سے دور ہیں۔ جو انسانیت کے قوانین ہیں وہ انسانوں سے مخصوص ہیں۔ اب انسان کی فہرست میں جو بھی آ جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قانون کے اوپر عمل کرے۔ تو انسانیت کی فہرست میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ایک قدم آگے ہے، خواتین ایک قدم پیچھے ہیں، نہیں، انسانیت کی فہرست میں اور انسانیت کو کمال تک پہنچانے میں جتنا کردار مردانہ ہے اتنا ہی زنانہ ہے۔ تو جو انسانی قوانین ان ہستیوں نے آ کے بیان کیے ہیں، ایک بار اس کے اوپر ہمیں نظر دوڑانا پڑے گی، اور ان قوانین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک پوری گفتگو چاہیے۔ بعض علماء نے بی بی کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے تو وہ بنی ہے تقریباً 27-28 جلد۔ یہاں ایک روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں 1-1.5 گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ان ہستیوں کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ، اس کا سمجھنا یہ ایک کام ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اتار لینا دوسرا کام ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے قانون کو جو بی بی کی زندگی میں بیان کروں، ایک مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں عزیزوں، کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں بدل جاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ یہ عجیب پتہ نہیں کیا ذہنوں میں خناس ہے کہ وہ دیکھیں ہم نے تو جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہم تو اٹل ہیں۔ جو اٹل تھے ان کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے۔ غور فرمائیے، ہم اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں اگر وہ اٹل ہو جائے کہ مجھے ہضم نہیں ہونا ہے تو وہ خون نہیں بنے گا، اور اگر خون اپنی جگہ کے اوپر رک جائے کہ مجھے نطفے میں تبدیل نہیں ہونا ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ کائنات میں پروردگار نے نظام ہی چینجنگ پر رکھا ہے۔ صرف ایک ذات ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہا مجھ سے کسی چیز کا مقایسہ نہ کرنا، میں جیسا تھا ویسا ہوں، ویسا ہی رہوں گا، لیکن میرے علاوہ تمام مخلوق کا کمال یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آنا چاہیے، ترقی آنا چاہیے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلے ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ تبدیلی اور چینج گراؤ نہیں ہے، اٹھاؤ ہے۔
بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے. کیوں ایک فقیر ہمیشہ کوشش کرتا ہے مالدار بن جائے؟ یہ تبدیلی ہے یا نہیں؟ وہ بھی آگے یہ سوچ لے کہ بھائی مجھے نہیں بننا. کیوں ایک جاہل یہ کوشش کرتا ہے کہ عالم بن جائے؟ یہ تبدیلی ہے یا نہیں؟ کیوں ایک بچے کے ذہن میں رہتا ہے بڑا ہو جاؤں؟ یہ تبدیلی ہے یا نہیں؟ تو دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام ہی تبدیلی پہ ٹکا ہوا ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اس تبدیلی کو کیوں قبول نہیں کرتا کہ میرے اندر سے بری صفات چلی جائے، اچھی صفات آ جائے. یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے. کیوں اس تبدیلی کے اوپر غور نہیں کیا جاتا؟ کوئی آگے آپ سے یہ کہے کہ 56 کروڑ کی چوتھائی آپ کو دینے والا ہوں، مثال ہے، خوش نہ ہو جائیے. تو بہت جلدی انسان تیار ہو جاتا ہے لینے کے لیے کہ ہاں قبلہ ارے دے دیجئے، زندگی بدل جائے گی. سائیکل سے کار میں آ جائیں گے، جھوپڑی سے عمارتوں میں آ جائیں گے. کیا ہوگا؟ زندگی بدل جائے گی. تو قبلہ 3 طریقے کی تبدیلی ہوتی ہے. ایک تبدیلی ہوتی ہے پستی سے بلندی کی طرف، اور ایک تبدیلی ہوتی ہے بلندی سے پستی کی طرف، اور ایک تبدیلی ہوتی ہے برابر سے برابر کی طرف. جس میں سے 2 بیکار ہیں، یعنی ایک بیکار ہے، ایک بری ہے، ایک ہی صحیح ہے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ، انسان نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی حرکتوں سے جانوروں سے بھی پست ہو جاتے ہیں. ہم نے تو تمہیں انسان بنا کے بھیجا تھا، اشرف مخلوق بنا کے بھیجا تھا. انسان کے گھر کے علاوہ ہم تمہیں جانور بھی بنا کے پیدا کر سکتے تھے. ہم نے تو انسان بنایا، لیکن تم نے ایسا کردار اپنایا کہ اپنے آپ کو جانوروں میں تبدیل کر دیا. تو اب تم جانوروں سے بھی پست ہوگے، کیونکہ وہ جانور پیدا ہوا تھا جانور رہا، تم انسان پیدا ہو کے جانور بن گئے. تو یہ تبدیلی بلندی سے پستی کی طرف ہے. اور ایک تبدیلی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا، آپ دیکھ لیے جو ایسے حالات ہے وہ ایسے ہی رہنا چاہیے. دیکھیے وہاں سب کچھ تبدیلی پر ٹھیک چل رہا ہے، جو چل رہا ہے وہی صحیح ہے. ہم کائنات دم بدم بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اشرف مخلوق اپنی جگہ کے اوپر رکا ہوا ہے. نہیں، آپ دیکھیں روایات، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ بتائیے، چلیے تھوڑا سا ایسی باتیں بھی پیش ہونا چاہیے جس سے آپ کا ذہن تھوڑا پریشان ہو. یہ 14 ہستیاں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ 14 ہستیاں بہرحال ان میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں؟ یا جیسی آئی ہیں ویسے ہی رہتی ہیں؟ دونوں طرف مسائل ہیں. تو یہ لوگ جو بہرحال بعض اوقات عجیب عجیب نعرے لگاتے ہیں، ان سے کہیے ان مسائل پہ ذرا گفتگو کر کے دیکھیں تو پتہ چلے. میں نے آپ کے سامنے قانون بیان کیا کہ تنہا کائنات میں ایک ذات ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مخلوق کا قانون ہی یہی ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی، چاہے وہ کتنی بلند مرتبہ مخلوق کیوں نہ ہو. ہو ہی نہیں سکتا. یہ بتائیے یہ ہستیاں بچپنے سے جوان، جوان سے ادھیڑ، ادھیڑ سے بوڑھی ہوتی تھی یا نہیں؟ یہ تبدیلی ہے یا نہیں؟ روایت ہے کہ پروردگار ہر دم ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے علم میں، ان کے علم میں اضافہ کرے تو پہلے وہ علم محمد مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد
پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہوا آخری حجت تک آ جائے۔ تو یہ ہستیاں بھی ایسے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کمال کی طرف ہے، یہ ہمیشہ کمال کی طرف ہے۔ تو اور یہ تو ہمارے اور آپ کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ غور فرمائیے گا، یہ ممکن نہیں ہے، نہ عقلی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ یہ بتائیے آپ وقت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ پرانے زمانے میں قانون یہ تھا کہ جسم کے اندر 3 طریقے کی صفات ہوتی ہیں، طول، عرض اور عمر، لیکن بعد میں علماء نے ثابت کیا کہ یہ 4تھی چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہے ٹائم۔ آپ جسم اور جسمانیات سے ٹائم کو الگ نہیں کر سکتے، وقت اس کی ضرورت ہے، وقت ہر جسم اور جسمانیات کی ضرورت ہے، آپ اس سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ ہر جسم کسی نہ کسی وقت میں ہوتا ہے، کبھی ہوگا اور ایک وقت تک کے رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ بتائیے آپ وقت کو روک سکتے ہیں؟ تو وقت ہر شے کی ایک صفت ہے، ایک صفت ہے، لیکن اگلا سیکنڈ پہلے والا نہیں ہوتا۔ جو بعد میں آنے والا ہے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں اور آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم وہی ہیں، نہیں وہ نہیں ہے۔ ایک لمحہ بدلا تو ایک لمحے کے برابر ہم میں چینج آ گیا، کیونکہ 7:10 والا جسم اور ہے، 7:11 والا اور ہے، وہ 10:11 نہیں ہو سکتا، 11:10 نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات میں تبدیلی تو ضرورت ہے، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے، لیکن انسان عجیب ہے، تیار نہیں ہوتا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اور جب تک تبدیل نہ ہو، جب تک انسان تبدیلی کی طرف نہ چلا جائے اور اس بات کو قبول نہ کر لے، اسے آپ کچھ بھی بتاتے رہیے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے۔ سننے کے لیے تیار ہوگا، ماننے کے لیے نہیں تیار ہوگا، کیونکہ سن لینا اور ہے اور مان لینا اور ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، سن لینا اور ہے، مان لینا اور ہے۔ ان ہستیوں کے جتنے بھی صفات بیان کیے جائیں عزیزوں، ان کا سن لینا اور ہے، مان لینا اور ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، لیکن کمال تب ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو اپنا کر انسان باکمال بن جائے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی، اور یہ ساری مثالیں ہمیں یہی سکھا رہی ہیں کہ جس نے ان ہستیوں سے آ کے اپنے آپ کو متوسل کیا اور متوسل کرنے کے بعد تبدیلی کو قبول کر لیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی میثم بن گیا، کوئی عالی مقام بن گیا، اتنے رتبات بلند ہو گئے کہ آواز دی منا اہل البیت، منا اہل البیت۔ آپ سوچیں کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ یہ ہستیاں کسی کو آگے کہہ دیں کہ ہم میں سے ہے، تھا تو نہیں، بغیر پہلے سے تھا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمالات کو اپنا کر اس درجے پہ پہنچا ہے کہ اب یہ ہستیاں آواز دے رہی ہیں، یہ ہم میں سے تھا تو نہیں لیکن محنت کر کے ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ ایک قانون ان ہستیوں کا، وہ ہے حق پرستی۔ پہلا قانون اہل بیت کی زندگی کا، اور خاص طور پہ بی بی کی زندگی کا، حق پرستی۔ اور بڑے مسئلے یہیں سے حل بھی ہو جاتے ہیں اور شروع بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے حق کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کے بنانے سے بنتا ہے
نہ کسی کے بگاڑنے سے بگڑتا ہے. یہ حق کی کوالٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ حق کے پیچھے خداوند متعال کی ایک صفت کام کر رہی ہے، اور اس صفت کا نام ہے حکمت پروردگار. اور حکمت پروردگار کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی کو وہ دے دے وہ الگ بات ہے. ہم اور آپ غور فرمائیے گا جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم اور آپ آج کے زمانے میں پیدا ہو گئے تو یقین مانیے حق یہی تھا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوں، کیونکہ اگر حق اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو خدا وہاں پیدا کرتا، یہاں پیدا نہ کرتا. اس لیے کبھی بھی خلقت الہی پہ اعتراض نہ کریے گا، کیونکہ خلقت الہی پہ اعتراض کرنا شرک کے برابر ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہماری مصلحتیں کیا ہیں. وہ حکیم پروردگار اپنی حکمت کے اعتبار سے فیصلہ لیتا ہے. کسے گورا پیدا ہونا ہے، کسے کالا پیدا ہونا ہے، کسے مرد بنانا ہے، کسے خاتون بنانا ہے، کسے اس حالت میں پیدا کرنا ہے، کسے اس حالت میں پیدا کرنا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ اس میں آ کے فلسفی گتھیاں سلجھائی جائیں. کمال یہ ہے اس نے جیسا خلق کر دیا ہے اس کے آگے سر تسلیم کو سجدے میں رکھ دیا جائے. درود پڑھے بر محمد کا. میری حکمت اس کا تقاضا یہ ہے، میں حکیم ہوں، مجھے معلوم ہے تمہیں کس ماحول میں پیدا کرنا ہے، تمہیں کہاں پیدا کرنا ہے، کسے فقر کی حالت میں پیدا کرنا ہے، کسے امیری کی حالت میں پیدا کرنا ہے، کسے کیا صلاحیت دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نظام ہے. نظام ایک صلاحیت پر نہیں چلتا ہے، اس میں ہر طرح کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو کار کا پرزہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو سیٹ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو انجن بنا دیا جاتا ہے، کسی کو پہیا بنا دیا جاتا ہے. تو کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کر دیتا کہ نہیں میری جگہ کو تبدیل کر دو. اگر تبدیل کر دو گے تو گاڑی چل نہیں پائے گی. مثال کے طور پر گاڑی کے ٹائر چلائیں، بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو کارخانے والوں نے ظلم کیا. جب سے ہمیں بنایا ٹائر ہی بنایا، گھستے ہی رہتے ہیں. نہیں اب تو ہم انجن بنیں گے، اور انجن آگے کہنا ہم تو نہ ہٹیں گے. تو بتائیے گاڑی چل پائے گی؟ اسی لیے معاشرے کی گاڑی نہیں چلتی، کیونکہ ہم تیار ہی نہیں ہوتے اپنے مقام کو ماننے کے لیے. سب کی یہی کوشش رہتی ہے یہ اس کی جگہ چلا جائے، وہ اس کی جگہ چلا جائے، یہ اس کی جگہ چلا جائے. نہیں، جہاں خدا نے خلق کر دیا ہے وہیں پر کمال حاصل کر لو، پھر دیکھو سماج کس طرح سے کمال حاصل کر لیتا ہے. درود پڑھے بر محمد والے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ حق خداوند متعال نے جس چیز کو جہاں خلق کیا وہ حق ہے. آپ سوئی برابر اسے ہلا نہیں سکتے. یعنی اگر پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ اس بچے کو اس ٹائم میں، اس سیکنڈ میں، اس منی سیکنڈ میں پیدا ہونا ہے، نہ اس سے پہلے ہوگا نہ اس کے بعد. کہ قدرت پروردگار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس پہ ایمان لانا پہلی شرط ہے، کیونکہ یہ توحید کا ہی ایک حصہ ہے کہ جو بھی کائنات میں پروردگار نے کیا ہے وہ حق ہے، عین حق ہے. اس پہ تو اعتراض آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اس نے اسی کے ساتھ انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اور فطرت کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پاک فطرت پہ خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ.
دیکھو یہ پاک الہی فطرت ہے جس میں تمام انسانوں کو خلق کیا گیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، تم اس اسکیل کو چینج نہیں کر سکتے ہو، جیسا خدا نے بنایا ہے ویسا ہی رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، دنیا بدلتی رہے۔ قبلہ کسی کے الیکشن سے خدا کا سلیکشن فیل نہیں ہوتا۔ اور ہم اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کریں۔ ہاں قبلہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو حق تھا اس نے کسی کو حق بنا کے خلق کر دیا، اور نبی نے بھی آ کے گواہی دے دی۔ اب اسی مسئلے کو تھوڑا سا آپ کے لیے حل کر دیں۔ دیکھیے حق جو ہے وہ ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے۔ حق کیا ہے؟ ایک کوالٹی، ایک صفت ہے، اور یہ قانون ہے کہ کبھی بھی آپ کو اس کائنات میں صفت بغیر سبجیکٹ کے نہیں ملے گی۔ میں ایک دو مثالیں دوں تاکہ بات تھوڑا واضح ہو جائے۔ مٹھاس ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے، تو کسی نہ کسی چیز میں ملے گی یا نہیں؟ آپ پوری کوشش کر ڈالیے، جو چاہے کر ڈالیے، ایک ایسی چیز آپ نہیں لا سکتے جو فقط میٹھی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ بھائی مٹھاس اپنے آپ کو کسی شے میں ہی دکھائی گی، ٹھیک ہے، اور یہی بالکل قانون لاگو ہوتا ہے کلر کے اوپر۔ کلر کیا ہے؟ کلر ایک صفت ہے، کوالٹی ہے۔ یہ جو آپ جا کے بازار میں کلر خریدتے ہیں، یہ کلر بیچنے والے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قبلہ لال کلر دے دیجیے، تو وہ لال کلر تھوڑی دیتا ہے، وہ لال لکوڈ دیتا ہے، لال پاؤڈر ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس میں لالی آتی ہے، تنہا لالی تو ہے ہی نہیں۔ صفات ایسی ہوتی ہے، علم صفت ہے۔ ذرا قبلہ بتائیے کہاں ٹہل رہا ہے، ذرا ہم بھی ہاتھ ملا لیں، ہم بھی خرید لیں۔ جناب علم کہاں ہیں آپ؟ کہا میں ہوں صفت، ایسے وجود میں پایا جاتا ہوں جو پاک و پاکیزہ ہو، کیونکہ ہر صفت تو ہر جگہ نہیں آ جاتی۔ موضوع میں صفت کو لینے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ قبلہ اسی لیے محبت صفت ہے، ہر موضوع میں نہیں آ جاتی ہے، پہلے اتنا طیب و طاہر اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے تاکہ ان ہستیوں کی محبت دلوں میں اتر جائے۔ یہ قانون ہے۔ صفت بغیر موضوع اور سبجیکٹ نہیں پائی جاتی اس کائنات کے اندر، کوئی نہیں سکتا۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات اسی کے بات سمجھ چاہیے، صفت اپنے اعتبار سے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اگر میں چاہوں آپ سے یہ کہوں کہ قبلہ علم کو لے آئیے، آپ لا سکتے ہیں، آپ عالم کو لے آئیں گے، تو آپ سبجیکٹ کو لے کے آئیں گے تو کوالٹی بھی آ جائے گی، صحیح نا؟ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر کالا کلر کپڑے پہ منتقل ہو، تو آپ کپڑے کو کلر کریں گے، کپڑا ہو جائے گا کالا۔ تو صفت خود سے کہیں نہیں جاتی۔ میرے ساتھ رہیے گا جو نتیجہ لے رہا ہوں، صفت اپنے حساب سے کہیں نہیں جا سکتی، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ موضوع میں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ میں ہوتا ہے۔ بھائی دوسری ایک اور عام مثال دے دوں، مجھے لگ رہا ہے بات ابھی واضح نہیں ہو پائی۔ جیسے گرمی، گرمی کیا ہے؟ صفت ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک شمع جلائی، گرمی ہوئی، تو قبلہ آپ نے اپنے گھر میں شمع جلائی، یہاں گرمی تھوڑی ہوگی، یہاں روشنی تھوڑی ہوگی، آپ کو شمع کو یہاں لانا پڑے گا۔ تو جہاں جہاں شمع جائے گی وہاں وہاں نور جائے گا، وہاں وہاں گرمی جائے گی۔
یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. اچھائی ایک صفت ہے. تو قبلہ آپ اچھوں کے پاس جائیں گے تو وہ صفت آ جائے گی، اچھے آپ کے پاس آ جائیں گے تو وہ صفت آ جائے گی. بیٹھے بٹھائے اچھائی نہیں آ جاتی ہے. اب مثالوں میں ہی ابھی وقت ہو جائے گا. خیر، تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا. تو دو باتیں، صفت خود بخود موجود نہیں ہوتی، یہ قانون. دوسرا، صفت خود بخود نہ جاتی ہے نہ آتی ہے، بلکہ حقیقی وجود ہوتا ہے سبجیکٹ کا، اور وہ جہاں جاتا ہے صفت کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اب غور فرمائیے اور بالکل سکون سے سن لیجئے، بالکل سکون سے سن لیجئے. یہ بڑی میرے ساتھ مشکل ہے. سننے سے پہلے کوئی جو ہے ایکشن نہ لیا کریں، بات کو سمجھیے. نبی نے یہ جملہ کہا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیں. ظاہر میں لگ رہا ہے، میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں اس جملے کا ترجمہ. ظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ نبی دعا کر رہا ہے. اللہم، اللہم کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم آپ سب سمجھتے ہیں نا، یعنی خدایا. نبی دعا کر رہے ہیں. نہیں، نبی دعا نہیں کر رہے ہیں. ظاہر میں ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہے نبی دعا کر رہے ہیں. نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ خدایا حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑے. نبی یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، نبی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. حق صفت ہے، صفت کو موضوع چاہیے، صفت کو سبجیکٹ چاہیے. حق ملتا ہی نہیں ہے، حق کا موضوع ذات علی ہے. اگر حق کو پانا ہے تو علی کو لینا پڑے گا. اب حق اپنے اعتبار سے حرکت نہیں کرے گا، جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا. نبی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں مسلمان سمجھ نہیں پائے گا، تو دعا کی صورت میں بیان کر دیا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. نبی نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے. تم کہاں حق کو ڈھونڈو گے؟ کس شکل میں ڈھونڈو گے؟ کس سیرت میں ڈھونڈو گے؟ کس رنگ میں ڈھونڈو گے؟ کس ایکشن میں ڈھونڈو گے؟ حق صفت ہے، نہیں ملنے والا ہے تمہیں. تو پروردگار اس موضوع کو بتا دے، اس سبجیکٹ کو بتا دے، اس حقیقت کو بتا دے، اس انسان کو بتا دے. جہاں حق ملے، کہا ایک ایسا انسان خلق کروں گا جس کا دیکھنا حق ہوگا، جس کا بولنا حق ہوگا. اگر چپ رہے گا تو حق ہوگا، اگر جنگ کرے گا تو حق ہوگا، اگر اٹھا دے گا تو حق ہوگا، اگر بٹھا دے گا تو حق ہوگا. درود پڑھے بر محمد و آل صحیح کیا کیا غلط کیا، یہ دوسروں کے بارے میں کہا جائے گا. علی جو کر دے وہ حق ہوگا، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. یہ ذات ہے نا حق، یہ ذات ہے نا حق. لیکن ابھی مسئلہ پوری طرح سے حل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے کچھ ایسے کردار ہیں جو مولا اسے پیش نہیں کر سکتے. میں نے تھوڑا احتیاط سے کام لیا کیونکہ اس طرح کے جملے پہ تو عوام پکڑنے کے لیے تیار رہ سکتی ہے. مولا نہیں کر سکتے. جی کچھ کام ایسے خدا بھی نہیں کر سکتا. آئیے خدا سے کہیے اپنے جیسا خدا بنا دے. اما بنا دے گا تو خدا نہیں رہے گا، ہے نا. ہاں یہ میں نے اس لیے یہ جملے تو میں بڑھ گیا اپنی حد سے اس لیے آگے تاکہ آپ سمجھ جائیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے نیچے کروا کے دکھائیے.
چلیے ایک مثال اور دے دیتا ہوں. خدا سے کہیے ایسا پتھر بنائے جو خود نہ اٹھا سکے. ذرا بنوائیے خدا سے. اگر بنا دے گا تو اٹھا نہیں پائے گا, عاجز ہو جائے گا. عاجز خدا نہیں ہوتا. اب یہ ذہن میں آپ کے خلفشار ہو جاتی ہے ہوا کیا. انشاءاللہ کل آ جائیں. میرا طریقہ تو آپ جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بلانے کا طریقہ. یہ خلفشار, اس کا فشار کل ختم کیا جائے گا کہ یہ ہوا کیا. خدا کر نہیں سکتا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں وہ آج ہوتا ہے یہ معذور کے ساتھ, یہ تیاری لکھ کے لے کے آیا ہوں. وقت دیکھ رہا ہوں بار بار کہ پہنچ جاؤں وہاں تک کے. اب پروردگار کو ہر شے کے لیے مثال چاہیے, لیکن اس نے یہ دیکھا کہ انسان دو طرح کے, مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. کہ اگر سارے حق کے کردار کو علی میں محدود کر دوں گا تو کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں مشکل کھڑی ہو جائے گی. کہا ایک علی کا کف خلق کرنا پڑے گا. میرے مولا نے کہا اگر پروردگار علی کو فاطمہ کے لیے خلق نہ کرتا تو آدم سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دو ذات چاہیے, ایک مردانہ حق چاہیے, ایک زنانہ حق چاہیے. کہا نبی نے جو علی کے لیے کہا ہے وہی فاطمہ کے لیے بھی صادق ہے. فاطمہ حق کے ساتھ ہے, حق فاطمہ کے ساتھ ہے. جہاں فاطمہ جائیں گی وہی حق جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کیوں؟ کف کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیے, علماء تشریف فرما. کف کہتے ہیں دو ایسی ہستیوں کو جو ایک دوسرے کا ہمسر ہوں. کمانے کی کھوٹی پوڑی صلاحیت نہیں ہے اور رشتہ لے کے جا رہے ہیں محلوں میں. کردار ایسا ہے کہ ایک ڈرم شہد کے ساتھ بھی کھا لیا جائے تو ہضم نہ ہو. اور ایسی با اخلاق چاہیے کہ جناب مریم ہو. معاشرے کی توقعات دیکھ رہے ہیں, اثر پڑ گیا اس پر بھی. بھاری بات. اما قبلہ یہ تو قلب انسان ہے جو جھیل لیتا ہے. خدا نے انسان کے سینے کو بڑی طاقت دی. دعا کیا کریے علم نشرح لک صدرک, سینے کو اور گشادہ کر کے. شخص آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام, کہا مولا میری بیٹی کے لیے دو رشتے آئے ہیں, آپ مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں. ہم اور آپ اگر جاتے تو کیا کرتے؟ مولا معذرت کے ساتھ کوئی خاص شخص میری نظر میں نہیں ہے, مولا میری بیٹی کے لیے دو رشتے ہیں, ذرا استخارہ دے دیجیے. مولا نے کہا دونوں رشتوں کی صفت بتاؤ. کہ مولا ایک جوان ہے بہت پیسے والا ہے لیکن بہت زیادہ دیندار نہیں ہے, لیکن ایک دوسرا جو رشتہ آیا ہے وہ جوان بڑا دیندار ہے لیکن فقیر ہے. اب میں اٹک گیا کروں تو کیا کروں. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں مشورہ دیے دے رہا ہوں, باقی تیرا ارادہ. کا دیکھ اپنی لڑکی کا رشتہ دیندار کے ساتھ کر. اور مولا یہاں پہ رکے نہیں, وجہ بھی بیان کی. اسی کو تو کہتے ہیں اہل بیت, جو بات کو ادھورا نہیں چھوڑتے. کہا اس لیے کہ اگر وہ پیسے والا کل فقیر بن گیا تو کیونکہ دیندار نہیں تو پتہ نہیں تیری لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا, لیکن یہ دیندار ہمیشہ تیری لڑکی کا خیال رکھے گا.
تو قبلہ اگر دنیاوی معاملات بھی ذہن میں ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ رشتے کیسے ہونا چاہیے۔ آپ یہ ارادہ کر لیے کہ ہم معاشرے میں دین کو پرائرٹی دیں گے، اما قبلہ جوان خود بخود دیندار ہو جائے گا۔ فارمولہ دیکھا آپ نے؟ آسان فارمولہ ہے، جتنے بھی لڑکی والے ہیں وہی طے کر لیں کہ ہمیں نہ گاڑی دیکھنا ہے، نہ بنگلہ دیکھنا ہے، نہ عمارت دیکھنا ہے، ہمیں کردار دیکھنا ہے، ہمیں کردار دیکھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا نے مشورہ دیا ہے، علی والوں کہاں ہو، حجت ناطق کا مشورہ چھوڑ کے دنیا کے مشورے پہ عمل کرتے ہو، اسی لیے نہ فیملی ایک جگہ پہ کھڑی ہو پاتی ہے، نہ اولاد کی تربیت ہو پاتی ہے۔ جو اس در کو چھوڑ دیتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ارے مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا، ہم آپ تو آج آئے ہیں، کروڑوں کی شادی ہوئی ہے۔ نہیں، میں یوں کہتا ہوں کروڑوں کی بربادی ہوئی ہے۔ قبلہ 100% اسراف ہے، 100%۔ کیوں؟ جس پیسے سے ایک غریب اپنی آرزویں پوری کر سکتا ہو، تم نے اس کو لگا دیا اپنی خوشی کو پورا کرنے میں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے حلال راستے سے بھی نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیے، سیدھی سیدھی میں تو بات کرنے کا عادی ہے۔ ایک نقطہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے، ہر چیز کی کہیں نہ کہیں سے ایک شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ازدواجی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ رشتے سے نہیں، مانجھے سے نہیں، عقد نکاح سے۔ قبلہ مولانا نہ ہو تو سب کنوارے رہیں گے، اما کم سے کم اسی لیے مولوی کا احترام کر لیا کیجیے، آپ کے کنوارے پن کو دور کر دیا، کم سے کم اسی لیے۔ اور اگر غلطی سے گلے میں اٹک گئی تو بھی دور بھی وہی کرے گا۔ اما ہر دونوں طرف کی دوا جس کے پاس ہے، سمجھ جائیے۔ اور یہ مقام ایسے تھوڑی مل جاتا ہے، جوانی لگانا پڑتی ہے۔ البتہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیسا مال بھیجتے ہیں تو کیسا پروڈکٹ بن کے آتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اور۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے، ازدواجی زندگی کی شروعات ہے عقد نکاح۔ عزیز یہ بتائیے، برا نہ مانیے گا، جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو زمین کی طہارت کا خیال کیا جاتا ہے۔ کسان فصل کو دیکھ کے بیج بوتا ہے۔ یہاں تو آپ جتنے اکثریت جانتے ہوں گے نا کہ گیہوں کس فصل میں بویا جاتا ہے اور چاول کس فصل میں بویا جاتا ہے۔ اگر وہ فصل نہیں ہے آپ بوئیں گے، اگر وہ زمین ویسی نہیں ہے آپ بوئیں گے، اگر ویسا پانی نہیں ہے آپ بوئیں گے، تو سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے نا۔ تو قبلہ اگر اس ازدواجی زندگی کو پروان چڑھانا ہے تو پہلے حلال کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اما جہاں شروعات ہو رہی ہے وہاں اہل بیت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بھی کہنے والا کہہ بھی رہا ہے بڑا اچھا فنکشن ہو گیا۔ قبلہ یہ فنکشن نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا ایسا جنکشن ہے جہاں سے پھر ہل نہیں پاؤ گے۔ اسی کو کہتے ہیں چینج۔ اور قبلہ میں نہیں چینج لانے والا، میری شادی ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ آپ کو شروع کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے معاشرے کا تو مسئلہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے
جو پہلے گھنٹی باندھتا ہے اسلام اس کو السابقون السابقون کا لقب دیتا ہے. میرا مولا ایک فضیلت اس کی یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان پہ اوپر آیا ہے, سب سے پہلے نبی پر اقرار کیا ہے. جو پہل کرتا ہے پہل کا بھی ثواب لیتا ہے, بعد والوں کا بھی ثواب لیتا ہے. اس کے بعد روایت کے سائے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ بار بار میں روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سب کے پیچھے روایت ہے. ریکارڈنگ رکھ لیجیے, میرے پاس آ جائیے گا, لکھوا دوں گا آپ کو. مولا فرما رہے ہیں من حسنا سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو اسے اس اچھے کام کا بھی ثواب ملتا ہے, اور جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کا بھی ثواب ملتا ہے, ان کا بھی ثواب ملتا ہے. تو کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمسر ہونا. ایک جھگڑے کی وجہ یہی ہوتی ہے, اما ناز پرور پلی ہوئی اسے تم نے لا کے ایسی جگہ رکھ دیا تو جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اسلام ان باتوں کا بہت خیال رکھتا ہے. یہ ساری باتیں اسلام نے آگے ہمیں سکھائی ہیں. پروردگار نے کف کو بنایا. اگر کف ہونا شرط نہ ہوتا تو بناتا کیوں؟ کیونکہ فقط وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے. سورہ توحید بار بار آپ پڑھتے ہیں. توحید اگر انسان کی, علامہ طباطبائی بار بار فرماتے ہیں کہ ہماری ساری مشکل یہ کہ ہماری توحید صحیح نہیں ہے. اگر توحید صحیح ہو جائے تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ لے کے آ رہا تھا کہ پروردگار ان ہستیوں کا پہلا ایک قانون زندگی اور ان کی سیرت یہ کہ حق کے اوپر عمل کرنا. لیکن مشکل کیا ہے؟ حق پر عمل کرنے کے لیے پہلے حق کو پہچاننا پڑتا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عقیدے کے اعتبار سے حق شناس اور حق پرست بنا دیا. لیکن عزیزوں یاد رکھیے یہ ضروری ہے, کافی نہیں ہے. یہ ضروری ہے. زندگی کرنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے یا نہیں؟ کافی ہے؟ کیا صرف سانس لینے سے زندگی گزر جائے گی اور کچھ نہیں چاہیے؟ ہم یہی غلطی کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت ہمارے لیے کافی ہے. ولایت ضروری ہے, کافی نہیں ہے, کیونکہ کمال تک پہنچنے کے لیے اتباع ضروری ہے. اتباع ضروری ہے, اتباع شرط ہے. حق کی اتباع کرو. نبی نے کیا کہا؟ پروردگار حق ادھر جائے جدھر علی جائے. اس کا اگلا جملہ یہ ہے, اے انسانوں ادھر جانا جدھر علی جائے. صرف کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان ہستیوں کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا. بغیر پہچانے حق کی اتباع ہو نہیں سکتی. اب شیطان نے آگے مسئلے کو بگاڑ دیا. حق کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطل. چلیے میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا بتا پورا کر رہا ہوں. کوئی تیسرا آپشن بھی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے کیا مطلب, ہم چھوڑیے قبلہ, کہاں ان جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے, ہم سے کیا. میں نے ان کا نام رکھا ہے چپ لوگ. چپ لوگ. ہم نہ ادھر بولتے نہ ادھر بولتے. کہا رہے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, آپ تو نہج البلاغہ کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں بھائی؟ نہج البلاغہ کی وضاحت اپنی یہاں کے اوپر. نہج البلاغہ کا جو تیسرا پارٹ ہے جس میں مولا کے کلمات قصار ہیں, حکمتیں ہیں, جس میں کسی کو کہا تھا باب الحکم, اس کی پہلی روایت کیا ہے؟ کون فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر له فیرکب ولا ضلع له فیہلب. یہ مولا نے ہمیں سکھایا. آپ کہہ رہے ہیں تیسرا آپشن نہیں, مولا کہہ رہے ہیں
مولا کہہ رہے دیکھو فتنوں میں نہ ادھر رہو نہ ادھر رہو. فتنوں میں اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ جو ابھی اتنا بڑا نہیں ہے جس پہ سوار ہوا جا سکے، اور ابھی نہ وہ دودھ دینے کے لائق ہے کہ اس کا دودھ استعمال کیا جا سکے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الگ رہو. ہم نے اسی حدیث کو لے لیا. قبلہ یہ آپ سوچئے ذرا غور فرمائیے، ایک چھوٹی سی حدیث کا ہم صحیح سے معنی نہیں کر پاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں مجتہد کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں مجتہد کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس طرح اس حدیث کے تفسیر کر دو تو جان جائیں. یہ حدیث اگر ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا ادھر سے پکڑنا ادھر سے پکڑنا. یہ اردو تو آتی نہیں معاشرے میں آج کل کے، وہ انگلش پہ کام چلتا ہے. نہیں وہ انگلش ہے نا، بٹیر والی زبان اسی پہ کام چلتا ہے. قبلہ غور فرمائیے حدیث کس وجہ کے لیے، اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے. مولا نے طے کر دیا، غور کیجیے گا 2 منٹ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ مسئلہ صحیح سے حل ہو انشاءاللہ. مولا نے فرمایا کن فی الفتنہ، جب فتنہ ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے، ہر جگہ یہ نہیں کرنا ہے. اب غور فرمائیے، حق اور باطل کا ٹکراؤ جناب آدم سے شروع ہوا. جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو عقل کہتی ہے 3 آپشن بنتے ہیں، حقیقت میں 2 ہوتے ہیں. پہلا آپشن حق اور باطل، دوسرا آپشن باطل اور باطل، تیسرا آپشن حق اور حق. چوتھا بنائیے. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ اس ٹائپ کے مجلس کے عادی نہیں ہیں جس میں تھوڑا سوچنا پڑے، غور کرنا پڑے، تھوڑی سی انرجی لگے. یہ سب کہاں ہیں؟ ہم تو آتے ہیں فضائل ثواب لے کے چلے جاتے ہیں. قبلہ یہی درس گاہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہاں غور و فکر کی جاتی ہے، یہاں سے ہدایتیں ہوتی ہیں. اما جو باتیں آپ کو پتہ ہے میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ میرا بھی وقت جائے گا، آپ کا بھی جائے گا. اور جو نہیں پتہ ہے جب پڑھوں گا تو سوچنا پڑے گا. تب آپ کہیں گے مولانا صاحب تھکا مارتے ہیں. قبلہ آپ کو تھکانے سے پہلے ہم خود تھک جاتے ہیں کیونکہ تیاری کرنا پڑتی ہے. یہ تھوڑی کہ اٹھ کے آ گیا. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا، میں پورا چیک کر کے آتا ہوں کہ پچھلے سال جو میں نے خمسہ پڑھا تھا اس میں کون سے پوائنٹ پڑھے تھے. ریپیٹ کروں گا تو بتا کے ریپیٹ کروں گا کہ یہ پڑھا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کی ترقی درکار ہے. معذرت کے ساتھ سلیبس تب ریپیٹ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کسی پہلی کلاس کے بچے کو پاس ہونے کے بعد دوبارہ پہلی کلاس کا سبجیکٹ پڑھایا جائے؟ بھائی یہ تو سلیبس پڑھ چکا ہے. ارے خدا کے واسطے اپنی سمجھداری کی گواہی دیجئے، جو ممبر پہ آئے اس سے کہہ دیجئے یہ سلیبس پڑھا چکے ہو، اب اس کے آگے کا پڑھاؤ. پڑھنے والے کی غلطی بعد میں ہے، سننے والے کی پہلے ہے. اما پہلی کلاس سے اوپر آنے کا سوچتے ہی نہیں ہے. یہاں 12 14 کلاسیں ہیں، کب تک پہلی پہ رکے رہو گے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مجلس اس سے ہٹ کے رکھیے جو 5 دن کی ہے، اور میں طے کر کے آ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے خیبر و خندق پڑھوں گا. پھر دیکھیے گا وہ خیبر و خندق بھی نہیں ہوگا جو پڑھا جاتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے، مجھے آپ کی سماعت پہ بھروسہ ہے، اس لیے چاہتا ہوں آگے بڑھیے. ہر نسل کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے معارف. پروردگار نے وجودی طور پر ہر نسل کو آگے رکھا ہے. ابا کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے، آن نہیں کر پائیں گے. بچہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہا ہے. تو
تو جب خدا نے ترقی رکھی ہے تو ہم کیوں نہیں ترقی کرتے؟ مولانا وہی والی حدیث پھر سے پڑھیے گا. ہم اب کیوں پڑھے بھائی؟ سن چکے ہو نا. اس کے آگے پڑھیے، اس کے آگے بڑھیے. کہا فتنے میں. تو 3 آپشن ہوئے، بتائیے چوتھا بنا نہیں بنا؟ اما الٹی سیدھی چیزوں میں چوتھا نہیں بنتا، پریشان نہ ہونا. 3 ہی پہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. جی خیر آئیے، ادھر ادھر نہ جائیے، ادھر رہیے. تو یا ایک حق اور ایک باطل، یا دونوں حق یا دونوں. عقلی طور پر 3 آپشن بن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں 2 ہی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر دونوں حق ہیں تو ٹکراؤ ہوگا ہی نہیں. تو ایک رزلٹ نکلا، اگر ٹکراؤ ہو تو سمجھ لینا یا دونوں باطل یا ایک حق اور ایک باطل. اسی لیے تو نبی نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کے سب حق ہیں. ہم کبھی کچھ ایسا کہتے ہی نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہو جائے. حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے. درود پڑھے بر محمد و آل تو اس آپشن کو آپ کنارے رکھ دیجیے. کئے آپشن بچے؟ یا دونوں باطل ہوں گے یا ایک حق ہوگا اور ایک باطل. چھٹے امام کا زمانہ. ایک طرف بنی امیہ، دوسری طرف بنی عباس. بتائیے میرے مولا نے کس کا ساتھ دیا؟ یہ مثال ہے کن فی الفتنہ کی. کیوں؟ کیونکہ یہ دو باطل حکومتیں ٹکرا رہی ہیں. کہا جب باطل باطل سے ٹکراتا ہے تب فتنہ پیدا ہوتا ہے. تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ تم کسی کا ساتھ دو. جب دو باطل ٹکرائیں تو کہہ دینا یہ فتنہ ہے، نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے. مثال روشن ہو گئی. آئیے، لیکن جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو کربلا ہے. وہاں آپ نہیں کہہ سکتے نہ ہم اس کا ساتھ دیں گے نہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. جان جانا گوارا ہے لیکن باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. حق کا ہی ساتھ دینا پڑے گا. مثال کا سبجیکٹ الگ الگ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، شاید آپ سن چکے ہوں، پھر سے سن لیجیے. نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انشاءاللہ وہیں سے اگر ہوگا تو ربط مصاحب دے دوں گا. ایک بات رہے گی، نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور تاریخ میں لکھا کہ ایک گھر میں 5 یا 7 لوگ موجود ہیں. ایک گھر میں 5 یا 7 لوگ موجود ہیں. اور پھر تاریخ میں لکھا کہ ایک سائبان کے نیچے 5 یا 7 لوگ موجود ہیں. تاریخ پیش نظر ہے نا؟ ٹھیک. اب آئیے ذرا ان دونوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں. جو 5 یا 7 لوگ گھر میں موجود ہیں اس میں منا اہل البیت ہے، اس میں سیف الاسلام ہے، اس میں صاحب ذوالفقار ہے، اس میں ایسا سچا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین نے ایسا سچا نہیں دیکھا. یعنی ساری کوالٹیز ادھر موجود ہیں. اور ادھر جو 5 اور 7 ہیں کوئی ایسی کوالٹی نہیں نظر آتی ہے، اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے. لیکن یہ بتائیے ظاہری طور کے اوپر جیت کس کی ہوئی؟ ظاہری طور کس کی ہوئی؟ جو صاحبان کے نیچے تھے یا جو گھر کے اندر تھے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ معاشرہ یہی نہیں سمجھ پایا کہ ان دونوں کا ٹکراؤ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے یا باطل اور باطل کا ٹکراؤ ہے. اس نے چپ ہو کے یہ سمجھا کہ نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے. لیکن پروردگار نے قانون بنایا ہے، دیکھو اگر حق کا ساتھ نہیں دو گے تو باطل میں نام لکھا جائے گا، حق میں نام نہیں لکھا جائے گا.
بات کا خیال رکھا کریے کہ اگر حق اور باطل میں ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں ہمیں حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم دونوں کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ حق کا ساتھ چھوڑ دینا باطل کا ساتھ دینے کے برابر ہوتا ہے، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں۔ اگر ہم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر یہاں سمجھ جائیے کہ بچ جائیں گے، یہ محالات میں سے بچ جائیں گے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ زیارت عاشورہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے بھی شامل کرتے ہیں جنہوں نے سنا اور چپ رہے، اما ان کی کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی چپ رہنا ہے؟ کیونکہ حق کے مقابلے میں چپ رہنا باطل کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ باطل کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اگر معاشرہ چپ نہ رہے۔ معاشرہ چپ رہ کے باطل کو طاقتور بنا دیتا ہے، حق کو کمزور بنا دیتا ہے۔ صاحب ذوالفقار بھی ہو 25 سال گھر پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تاریخی مثالیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ کیا مصلحت تھی؟ کیوں ہم اس باتوں پہ غور نہیں کرتے؟ اما چھوڑیے ہم سے کیا مطلب، چھوڑیے ہم سے کیا مطلب۔ اگر حق اور باطل اور آپ نے کہہ دیا چھوڑیے ہم سے کیا مطلب، فوراً فرشتے لکھ دیں گے یہ باطل کا طرفدار ہے۔ اور پڑھ کیا رہا ہے؟ زیارت عاشورہ۔ ملائکہ کہتے ہیں تم پڑھ نہیں رہے ہو، اس کو کنارے رکھو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ زیارت عاشورہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے، حسینی بننے والی چیز ہے، حسینی بننے والی چیز ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی کہ خود بیوی نے کہا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ بیوی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ لیکن جب بیوی نے دیکھا کہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے تو بیوی نے کہا آپ گھر میں چپ نہیں بیٹھ سکتی، گھر میں چپ نہیں۔ اور یہ دنیا کی غلط فہمی ہے کہ وہ ذات مقدسہ فدق لینے گئی تھی، جس کے پسینے کے صدقے میں فدق خلق ہوا ہو۔ انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا فلکا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجل محبتکم، جس کی محبت میں آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہو، زمین کا فرش بچھایا گیا ہو، سورج و تاروں کی قندیلیں چمکائی گئی ہو، انسان کو انسان بنایا گیا ہو، فرشتوں کو آ کے شاگرد بنایا گیا ہو، ہواؤں کو اس کی سرداری میں عطا کر دیا گیا ہو۔ کیا وہ ذات مقدسہ ایک زمین کو لینے کے لیے اپنے بابا کے گھر سے نکلے گی کہ لاؤ میرا فدق واپس کرو؟ بی بی ارادہ کر لیتی تو فدق کھا کے چوکھٹ چومتا۔ اور اس کی دلیل آپ سنیں، مولانا جذباتی ہو گئے، انداز جذباتی ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے مجلس میں کبھی جذباتی نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ تو مجلس کا اسٹائل ہے۔ جی ہر ایک پلیٹ فارم کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، عدالت میں کم و بیش کوئی نہ کوئی تو گیا ہی ہوگا آپ میں سے، اما نہیں گیا ہوگا تو ٹی وی پہ تو دیکھا ہوگا، ٹی وی بھی نہیں ملا تو بٹیروں میں تو دیکھی ہوگی۔ کیا ہوتا ہے عدالت؟ جج بیٹھا ہوا، جو اپنا حق لینے گیا ہے وہ کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے یا حق کی بات کرتا ہے؟ مثلا کوئی حق لینے اپنے عدالت میں پہنچے اور جا کے کہے کیا موسم ہے، آج تاریخ کیا ہے، جج صاحب آپ کے بیٹے کی شادی کب ہے؟ ہم کہیں جج اس کو بھگا دے کے بھاگے ہوئے، کام کی بات کر۔ عدالت میں کام کی بات ہوتی، اس سے ہٹ کے بعد اللہ اکبر۔ جائیے ذرا خطبہ فدقیہ پڑھیے، بی بی نے توحید سے شروع کیا ہے، بابا کی نبوت کو بیان کیا ہے، مولا کی ولایت کو بیان کیا ہے۔ اگر یہ موضوع نہ ہوتا بی بی کا تو کوئی بھی کھڑے ہو کے کہہ دیتا بی بی جو کہنے آئی ہے وہ
کہیے یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ یعنی بی بی بتانا چاہ رہی ہیں میں حق علی کو بیان کرنے گئی ہوں، اور علی کا حق بغیر توحید اور رسالت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لہذا غور فرمائیے، دیکھیں آخر میں جا کے بی بی نے ذکر کیا کیوں؟ کیونکہ بی بی ہی بتانے آئی تھی۔ جہاں بی بی نے دیکھا کہ حق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے تو بی بی چپ نہیں رہی۔ کیوں ہم اس سیرت کو نہیں لے لیتے؟ کیوں سیرت کو نہیں لے لیتے؟ کیوں ہم ایسے پروگرام میں اٹھ کے بغیر اعتراض کیے آ جاتے ہیں جہاں دین پروردگار کا کھلواڑ بنایا جاتا ہو؟ ہم پتہ ہے بہت سے بہت دعویٰ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی حرام کام کوئی غلط کام ہو رہا ہے کسی پروگرام میں تو ہم اپنا بڑے سے بڑا وظیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھ کے آ جائیں۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اٹھ کے آ جانا ذمہ داری کا ختم ہونا نہیں ہے، کیونکہ آپ اٹھ کے چلے جائیں گے 10 اٹھ کے چلے جاؤ میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اعتراض کرنا شرط ہے، اگر وہیں 10 لوگ کھڑے ہو کے اعتراض کر دیں پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ لیکن سب کو اپنی عزت پیاری ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں عزت بچ جاتی ہے وہاں لٹ جاتی ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہاں کی عزت کو بچانا ہے اور کہاں کی عزت کو بگاڑنا ہے۔ عزیزوں، معاشرہ ہمارا ہے، ترقی ہمیں کرنا ہے، کوئی باہر والا آ کے نہیں کرے گا۔ میری باتیں آپ کو بری لگیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پروردگار کا شکر۔ اب ادھر ایسا ہونے لگا ہے کہ ایک دن کا ایک وعدہ تو ہوتا ہی نہیں، 4 سے تو لڑنا پڑتا ہے کہ بھیا یہاں نہیں آ پائیں گے وہاں نہیں آ پائیں گے۔ لیکن جو بات ہے اس کو سنیے، دین حق ہے، اگر دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے وہاں آپ چپ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی قانون آپ کے سامنے بیان کیا، حق کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل، اور اگر چپ رہ کے ہم نے یہ سوچا کہ معاملہ حل ہو جائے گا، کبھی حل نہیں ہوگا۔ ہاں فتنے اور فتنے ٹکرائیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت اچھی مثال ہے۔ اما ہندوستان میں سرکاریں ٹکراتی ہیں یا نہیں؟ کس نے آپ سے کیا جذباتی ہو کہ کسی کا ساتھ دے دیجیے؟ باطل و باطل ٹکرا رہے، ٹکرانے دیجیے۔ ہاں لیکن جب حق اور باطل ٹکرائے، کیوں ہم کربلا والوں پہ آنسو بہاتے ہیں؟ یہ فرشزہ کیوں پچھتا ہے؟ کیوں بی بی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں؟ صرف اسی لیے تو پڑھے جاتے ہیں کہ بی بی نے حق سے ٹکرانے کا ایک سیرت، ایک بی بی نے آگے ایک سیرت قائم کی۔ آسان نہیں تھا اس بی بی کا اپنا قدم گھر سے باہر نکال دینا، آسان نہیں تھا۔ جی آسان نہیں تھا۔ جو ایام چل رہے ہیں اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ ایام عزائے فاطمیہ۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ بھائی نہیں ہوتا تھا، کیا ہو رہا ہے، نئی چیز آ گئی ہے؟ نہیں، غور فرمائیے، دیکھیے پروردگار ہمارے علماء جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو باقی ہیں ان کی حفاظت کرے۔ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ قانون سیکھ جائے۔ کربلا امام حسن کے زمانے میں نہیں ہو سکتی تھی، اور صلح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے تقاضے تھے، یہ اپنے تقاضے تھے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ کسی نے کوئی نیا کام کیا۔ نہیں، جو وقت کا تقاضا تھا اس کے حساب سے کام کیا۔ وقت کے تقاضوں کو پہچانیے، اور بہت ہی حساس وقت چل رہا ہے۔
انشاءاللہ کہ وہ وقت چل رہا ہے جو میرے امام کے ظہور سے نزدیک ہو۔ آپ سب جانتے، میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، ایک مسئلہ ہے اس کو آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنا ہے، گرچہ اس میں مصائب کے جملے بھی آئے ہیں۔ بی بی کی شہادت کو اس طرح سے اہل بیت نے چھپایا، کسی سے بیان نہیں ہوتا، جس کی قبر نہ پتہ ہو۔ آپ سوچیں، تاریخ میں 17 سے زیادہ روایتیں ہمارے پاس ہیں بی بی کی شہادت کی تعداد کی۔ بعض کہتی ہیں شعبان کا مہینہ تھا، بعض کہتی ہیں رجب کا مہینہ تھا، بعض کہتی ہیں رمضان کا مہینہ تھا، بعض کہتی ہیں جمادی الثانی کا مہینہ تھا، بعض کہتی ہیں ربیع الثانی کا مہینہ تھا۔ بہت مختلف روایتیں۔ اب اتنی مختلف روایات میں سے ہمارے علماء نے ایک جو روایت بہت معتبر تھی اس کو لے لیا، ٹھیک ہے، ایک روایت کو جو سب سے محکم تھی، اس کے راوی اچھے تھے، بیسٹ تھے، ہر اعتبار سے بالکل صحیح تھی، اس کو لیا بس۔ لیکن اس روایت میں بھی ایک مشکل ہے، روایت خط کوفی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ خط کوفی میں نقطہ نہیں، نقطے لگیں تقریباً دوسری صدی کے بیچ کے آخر سے تقریباً، یعنی اسلام آنے کے تقریباً 150 سال کے بعد جو ہے وہ خطوط میں نقطہ لگنا شروع ہوا ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ گڑبڑ ہو جاتی تھی، سامنے والے نہیں سمجھ پاتے تھے۔ اب اس روایت میں یہ نہیں آیا ہے کہ بی بی کی شہادت کس ڈیٹ میں ہے، ٹھیک، کیا آیا ہے اس میں یہ ہے کہ بی بی کی شہادت نبی کی وفات کے اتنے دن کے بعد ہے۔ صحیح سے سمجھنا۔ اب اس روایت میں لکھا گیا ہے تے سین، اب جس کو اردو نہیں آتی وہ نہیں سمجھ پائے گا، معذرت، تے سین یہ عین نون 95، تو نہ تے کا نقطہ ہے نہ یہ کا نقطہ ہے۔ تو بعض علماء نے اس کو پڑھا ہے 90 یعنی 90، بعض نے اس کو پڑھا ہے 70 یعنی 70۔ تب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، روایت کہہ رہی ہے نبی کی وفات کے بعد 75 دن بی بی زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی۔ اس لیے علماء دونوں تاریخ کو مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 75 دن اور کچھ کہتے ہیں 95۔ اب اور فرمائیے، اگر 28 صفر سے آپ 75 دن لیتے ہیں تو بیچ میں 2 چاند کے مہینے پڑتے ہیں، ایک خود صفر اور ایک ربیع الاول، صحیح؟ تو ربیع الثانی کی ہو سکتا ہے 13 تاریخ ہو، اگر دونوں مہینے 30 کے تھے، ہو سکتا ہے 12 تاریخ ہو اگر ایک مہینہ 29 کا تھا اور ایک 30 کا تھا، اور ہو سکتا ہے 11 تاریخ ہو اگر دونوں مہینے 29 کے تھے۔ لہٰذا یہ بھی نہیں طے ہو پاتا کہ 11 ہے 12 ہے یا 13 ہے۔ یہی معاملہ پہلی تاریخ میں بھی ہے جمادی الاول کی، جمادی الاول کی ابھی جو ایام اعظم منائے جا رہے ہیں وہ پہلی والی تاریخ 75 والی روایت کے اعتبار سے، دوسری والی روایت ہے 95۔ اب 95 میں بھی 2 مہینے آ رہے ہیں، اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں 30 کے ہیں تو تیسری تاریخ، ایک 29 کا ہے ایک 30 کا ہے تو دوسری تاریخ، دونوں 29 کے ہیں تو پہلی تاریخ۔ ان دونوں دنوں کے درمیان 17 دن کا فاصلہ ہے، اور فرمایا نے 13 جمادی الثانی سے 13 ربیع الثانی سے یہ پہلی جمادی الاولیٰ تک ہے، یہ بیچ میں 17 دن کا فاصلہ ہے۔ گرچہ ان 17 دن میں ایک دن چوتھے امام کی ولادت بھی ہے، لیکن چوتھے امام کی ولادت کی دوسری بھی تاریخ ہے جو دوسری یہاں پر مشہور ہے، وہ ہے شعبان کے مہینے، ٹھیک۔ تو علماء نے آ کے کچھ سال، تقریباً 8-10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس مسئلے کو، ہمارے کیا پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے۔ اب وہ تاریخ بھی ہے اور یہ تاریخ بھی ہے، تو شہادت کے ایام یہی 3 ہیں، اس 3 میں بھی کلیئر نہیں ہے، 3 وہ دن یعنی 11 سے 13 اور 3 یہ دن پہلی سے 3، بیچ میں جو 17 دن ہیں ان کو بھی عزا مانا ہے، تو لہٰذا یہ 23 دن کو کہا جاتا ہے ایام عزائے فاطمیہ، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اب بہرحال علماء کی تاکید ہے
کہ ان ایام کی حرمت کا پاس رکھا جائے، جن کے صدقے میں ہماری سانس چل رہی ہے، تو کیا چند دن ہم ان کا زیادہ غم نہیں منا سکتے؟ اور اس کے پیچھے تائیدات بھی ہیں جو ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے جو 11 سے 13 والی تاریخ اس کو کہتے ہیں فاطمی اولا، اور جو پہلی سے 3 والی تاریخ اس کو کہتے ہیں فاطمی اخرى یا ثانی۔ اب بیچ میں جو ایام شہادت کے ایام نہیں ہیں، شہادت کے ایام نہیں ہیں، لیکن اب دو شہادت کی تاریخ کے بیچ میں علماء نے اس کو کیا کر دیا ہے، اس کو بھی اب جیسے بھائی امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن ہم محرم کب سے مناتے ہیں؟ پہلے سے مناتے ہیں۔ چہلم بھی سفر کو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم کب تک مناتے ہیں؟ تو یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی اہمیت پتہ چلے، تاکہ اس کی اہمیت پتہ چلے۔ تو اسی طرح سے اس کو علماء نے آ کے رکھا ہے۔ تو وہ بی بی جو یہ کہہ رہی ہے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے، جب علی کے حق کی بات آئی تو روایت کہتی ہے بی بی نے چادر اوڑھی اور بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ بی بی باہر نکلی۔ چاروں طرف بنی ہاشم کی خواتین ہیں، بی بی بیچ میں۔ آپ نے ایک واقعہ 12 مسائل میں سنا ہے کہ جب علی کی بیٹی نے کوفے میں خطبہ دیا تو کس زبان میں دیا تھا؟ کہ علی کے لہجے، تاکہ لہجہ پردے میں رہے۔ یہ اس بیٹی نے اپنی ماں سے سیکھا، کیونکہ راوی کہتا ہے جب بی بی نے قدم اٹھائے تخرم مشیتها کمشیت رسول اللہ، بی بی اس طرح چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے، کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے چلنے کے انداز کو کوئی سمجھ پائے، لہٰذا بی بی نے اپنے باپ کے چلنے کے انداز کو اپنایا، بیٹی نے بھی سیکھ لیا، بیٹی نے بھی لہجے میں باپ کے انداز کو اپنا کے بتا دیا کہ دیکھو اگر مجبوری میں بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہیں۔ بی بی کس طرح سے پہنچی ہے، آزادارو، یہ واقعات زبان پر لانا مشکل ہے، بس اشارے کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں عرب میں ایک رسم ہے، ہندوستان میں بھی ہے، جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اب اس کا چولہا بند ہو جاتا ہے، کم سے کم 3 دن پڑوسی کھانا لے کے آتے ہیں کہ آپ سوگوار ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ کے باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، لوگ آتے ہیں سہارا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عرب میں بھی رسم تھی۔ عرب اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کے گھر میں جاتے تھے، تعزیت دینے جاتے تھے، تسلیت پیش کرنے جاتے تھے، لیکن مدینے والوں نے عجب دیکھا کہ رسول اس دنیا سے گئے ہیں، زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، تعجب ہو گیا یہ گھرانہ، لیکن جب نزدیک آ کے دیکھا، ارے قیامت ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں کربلا میں خیمے بعد میں جلے ہیں،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ میرے پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو، بار الہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ درود پڑھیں بار محمد و آلہ۔